ان اللہ و ملائکتہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات محبت نال درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. انتہائی عزت و تکریم دے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آئی دی سالانہ محفل دے اندر حاضری دا شرف حاصل کر رہے ہیں، جس میں ہر سال دی طرح اس سال بھی اساڑے برادر محترم مار محمد بلال صاحب آپ نے اور آپ دی ٹیم نے مل کے اس دا اہتمام فرمایا. میں دعا گو ہاں خلاق عالم انہاں دے رزق مال جان اولاد دے اندر برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب سٹیج تو لے کے آخری بندے تک اسی اس محفل دے اندر حاضر ہوئے ہیں، یا جس نے جتنا وقت میسر آیا محفل دے اندر حاضری ممکن بنائیے، اللہ کریم سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، یقیناً جس ویلے دی محفل شروع ہے اس تو لے کے ہون تک احباب اپنے وقت دے اندر بڑی خوبصورت حاضریاں پیش کیتیاں. اللہ کریم سب دایتاں دے مطابق انہوں جزا عطا فرمائے. دوستان مکرم، چونکہ اساڑے بھائی مار محمد بلال صاحب اللہ دی توفیق دے نال اس دفعہ ہائی تے بھی جاندے پین، تو ابتدان میں کچھ اس حوالے دے نال ہی گفتگو کراں گا. یہ کئی احباب نو غالباً نہیں پتہ، چلو نانو بھی پتہ لگ جائے گا. تے انشاءاللہ فقیر دا بھی ارادہ ہے، فقیر بھی ہائی تے جا رہے اللہ دی فضل دے الحمدللہ. اور میں چاہنا کہ اس حوالے دے نال بھی کچھ باتاں ہون تے باقی جڑا ٹائم بچے گا پھر انشاءاللہ باقی گلاں توڑے نال کران گے. جزاک اللہ خیر. گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا. جڑے بیٹھے ہو نا جی سٹیج تے یا تلے، کوئی بندہ اٹھ کے جائے گا نہیں ہو جتنی دیر تے میری تقریر نہیں مکدی. بھاویں آدھا گھنٹہ تے بھاویں 1.5 گھنٹہ ہے، ہلن نہیں دینا مون کسے نے، کیونکہ آج جڑا ٹائم سی اس تو بالکل جدو گزر چکے ہے تو پھر میری واری آئیے تے ہون تو میں واری پوری لے کے جاواں گا. ہلن نہیں دینا میں کسے نے، یہ میں تو دسدا پئی نے، نہیں تو مختار ہے گل بات جانی نے. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل تسلی دے نال بیٹھو. لیکن میں کوشش کراں گا کہ با مقصد گل کراں اور اتنی دیر کراں جتنی دیر تسی سن کے پچا سکتے ہو. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس دیاں دعا اکھیں دے درمیان، یعنی ایتھے متھے تے لکھ دیندا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت کولوں بھی آزاد ہے تے جہنم کولوں بھی آزاد ہے. یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھن دی برکت ہے. گل تے میں وڈی سنائیے لیکن وہ کریے کہ 12 بج گئے ہیں تو میرے استاد آدھے ہیں گھڑیاں تے وجن دیو، منہاں تے تنا وجہ ہونا. سمجھ ہوندی بھئی ہے نا، یہ منہاں تے نہیں وجنا چاہیے دا. تو اس وقت جاگ کے باس ہوتے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ سن لئی سائیں. 100 مرتبہ جس نے درود پاک پڑھنا ہے، فرمایا کہ وہ دے متھے تے لکھ دیتا جاندہ ہے کہ منافقت اور جہنم دعا تو انہوں آزاد کر دیتا گیا ہے. یہ 100 مرتبہ درود پاک دی برکت ہے. جتنا زیادہ پڑھ دے جا سو اتنی زیادہ برکات. بلکہ اتھو تک حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات دے اتے جتنی کثرت دے نال درود پاک پڑھ سی اتنی زیادہ او قیامت علیہ دیاڑے میرے نیڑے بھی ہو سی. اس وقت درود پاک جڑا نا انہوں محبت دے نال پڑھنا ہے. اللہ کریم مینوں اور توانوں سارے بھائیاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. آؤ ہن جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے قرآن مجید برہان رشید دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم تساں لوکاں نو صد مارو حج واسطے. یہ دا ترجمہ بندا ہے. قرآن مجید دے اندر حج دے نام تے ایک پوری سورت موجود ہے. یہ حج ساڈا اسلام دا نماز تو بعد جڑا سب تو اہم فریضہ ہے او دا نام حج ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ویسے تے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد یہ ایسے فریضے نے انہاں دے بارے یہ فرمایا گیا کہ یہ اسلام دیاں بنیاداں ہیں. سمجھ آئی؟ اسلام انہاں دے اتے قائم ہے اور ایک بنیاد ہو سی تا اسلام راسی پیا. انہاں دے وچ ایک حج ہے جدی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اے دے اتے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا کہ تساں لوکاں نو حج واسطے صد مارو، آواز دیو تاکہ آ کے اللہ دے گھر دے اندر حج کر ونجن. حج دا
جڑا اصل لفظی معنی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. سمجھ آئی نا؟ جنہوں آپ آنے ہیں پکا ارادہ کرنا، صلاح کرنا، نیت کرنا کہ میں اے کام کرنا ہی کرنا ہے. کیڑی شے دی صلاح کرنا؟ مخصوص دہاڑیاں دے وچ مخصوص جگہ تے جا کے مخصوص کام کرنے، انہوں آکھیا جاندہ ہے حج. مخصوص دہاڑے اے حج دا ایک مہینہ متعین ہے، اس تو اگے پیچھے حج نہیں ہو سکتا. مخصوص جگہ ہے یعنی یہ تو انہوں مکہ پاک ونجنا پوسی، اور پھر مخصوص اعمال نے جو جو دسے گئے وہ کرنا پوسی، نہ اس تو وقت نہ گھٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ مخصوص ٹائم، مخصوص جگہ، مخصوص کم، ایک کرن دا نام حج ہے. انہوں جی میں تھوڑا جا سوکھا چا کرا تو یہ بندا ہے بھائی اللہ دے پیاریاں دیاں ادامانو ادا کرن دا نام حج ہے. مکدی مکاؤ چا اللہ دے پیاریاں دیاں ادامانو ادا کرن دا نام حج ہے. تسی دیکھو تھے جو بھی کرنا ہے نا وہ اللہ دے پیاریاں دیاں ادامان، بس انہاں نو تسی ادا کر دیا رہنا ہے کہ تہاڈا حج ہو وجنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں سوکھا کر دیتا ہے تو انہوں، لیکن انہوں تھوڑا جا سمجھیا ہے. اللہ رب العزت نے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تسا میرا گھر بناؤ، انہاں گھر بنا دیتا جنہوں آپ آج کھانا ہے کعبہ نے خدا دا گھر ہے. سمجھن دی بات یہ ہے کہ اللہ رو تو گھر دی لوڑ کوئی نہیں، تو کہ جسم و جسمانیات تو ویسے پاک ہے. جزاک اللہ. رمن تو بامن دی انہوں حاجت اور طلب ہی نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ یہ عقائد دا بنیادی حصہ ہے ساڈا جڑا میں تہاڈے نال ڈسکس کردا پیا. پھر اللہ نے اپنا گھر کیوں بنایا؟ فرمایا ایک گھر اس واسطے بنایا جو اللہ نے اپنی رحمت نازل کردہ ایک مرکز بنایا. سمجھ ہوندی بھئی؟ اپنی رحمت نازل کردہ ایک مرکز بنایا. اے دے اوتے اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں بستیاں، اور فرمایا جتنے بندے حج کرن بنے انہوں بھی، اور جتنے طواف کرن انہوں بھی، اور جتنے اوتھے جاندے نے سارے انہوں اللہ دی رحمت مجسر آ. اور اس واسطے بھی اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے تاکہ جتنے کائنات دے مسلمان ہیں بالخصوص نبی پاک علیہ السلام دے امتی انہاں دے واسطے انہاں سارے انہوں ایک مرکز مل بننے، انہاں دا قبلہ ایک پاسے ہوئے. آج کوئی شرق دے وچ ہے یا غرب دے وچ ہے، شمال دے وچ ہے یا جنوب دے وچ ہے، وہ جس لئے نماز پڑھ دا تے منہ قبلے والے پاسے کر کے دا. سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں ایک جگہ تے اکٹھے کرن واسطے اللہ رب العزت نے اپنا گھر بنایا اور متعین فرمایا. انہوں لوڑ نہیں، جملے دا وطن سنیا ہے، انہوں لوڑ نہیں، اے دی سانو لوڑ ہے. اس واسطے اللہ رب العزت نے اے مبارک گھر عطا فرمایا. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. فرمایا کہ اے جدو گھر بن گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ کرن آواز مارو ایتھے آ کے نا ادا حج کرن. باری تعالیٰ یہ پہاڑاں دے وچ ہے، اور تسی جڑے ہن بھی حاجی جاندے ارد گرد پہاڑ ڈھا کے بنائے جاندے. خانہ کعبہ دی حیت ویکھی جاوے علماء جڑی مثال دیتی ہوئی ہے جویں پیالی دے وچ کالی مرچ رکھ دیو نا، پیالہ ہوگا نا پیالہ، او دے وچ کالی مرچ رکھو، اسی طرح ارد گرد پہاڑ ہیں تے وچالے دے وچ خانہ کعبہ ایڈو کی تھارا دے وچ ہے. سمجھ آئی؟ ہونا پہاڑ ارد گرد کافی چاہ دیتے تے کافی چوئی جاندے نے. ایک خانہ کعبہ اتھے بن گیا، ارد گرد وسطی بھی کوئی نہیں، ایک کو قبیلہ اتھے قریب بنو جرہم اتھے بیٹھے، باقی کوئی نہیں. باری تعالیٰ میں جو اتھے ساتھ مارا نہ تے میرے کل کوئی ایسا آلہ ہے کہ جدنال آواز دور تک جاوے. شہر بڑی دور دور ہیں تو میری آواز جائے گی کہ میں سنے گا کون، آئے گا کون؟ توجہ ہے؟ تواڈی آواز میں سندا بیٹھا جے منہ ہی نے تو سبحان اللہ کی رکھو، خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ گل ذرا غور دے نال سنیا ہے. اور یہ سارے بھائی جڑے چپ بیٹھے تواڈے واسطے بالخصوص مسئلہ ہے. ہاں یاد رکھ لے بے یہ جڑے چوپران دیو نا، یہ ہر جگہ تے چوپرانا چنگا نہیں ہوندا. بزرگ فرماندے نے چپ کتھے رہنا ہے؟ جتے فضول گلاں میں چپ ہو جا. بس فضولیات نہیں پکڑیاں، فضول بولن تو بہتر ہے چپ ہو جا. لیکن سیانے آتے نے چپ رہن تو بہتر ہے اللہ دا ذکر کیتی رکھیا. سمجھ آئیے؟ تے ہن جس لے گل ہو رہی ہے ایدا اس محفل دا حسن ہوندا ہے کہ جلے مہمان گل کرے انہوں سنو تے جلے اودی گل مک جائے چنگی لگے تو سبحان اللہ چاہ تواڈے دو گلاں تے چنگی گل بھی سن لئی تے تسی اللہ دا ذکر بھی فرما لیا ہے. اے ذرا توجہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آکے باری تعالیٰ میں جو ساتھ مارا تے میری کی آواز جانی کوئی نہیں تے اے بول کیویں سن سکتے کیویں حسن؟ اللہ اکبر. اس دی تفسیر دے اندر علماء نے لکھیا، فرماندے نے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم تیرا کام ہے ساتھ مارنا، تو تیرا بھی سنے گا کون؟ فرمایا جتنے اس وقت دنیا کے موجود ہیں جو کریا ذرا انہاں ساریاں تک آواز پہنچانا، جڑے اپنے ماما دے پیٹ دے وچ انہاں دے تک آواز پہنچانا، اور جنہ قیامت تک آنا ہے
انہاں تک آواز پہنچانا اے میری ذمہ داری ہے، تو صرف ساتھ مارنا ہے۔ اتنی گال سن کے جو سبحان اللہ کی ہے نا، اگلی گال تے میرا یقین آتا ہے تسی میں تو آکھیا بھی چپ کئی جگہ نے چپ رہنا بندے نو نقصان دے جاندا ہے، اے دیکھیا ہوں۔ اور ابو جڑا اللہ رب العزت نے فرمایا، اے بات بھی سنا لے، علماء تفسیر نے لکھیا اس بات نو، اے اعزاز اللہ نے رکھیا، فرمایا اے ابراہیم تیری آواز آج جے تو صدرہ نبی آؤ اللہ دے گھر دا آ کے طواف کرو اور ایتھے آ کے حج کرو، فرمایا چلے تسا صد مارنی ہے، تمہاری آواز جتنے موجود ہیں انہاں دے تک، جتنے ماں دے پیٹ انہاں دے تک، جتنے باپ دی پشت انہاں دے تک، اے پہنچانا ساڈی ذمہ داری ہے۔ جڑے جڑے بندے نے آج ابراہیم تیری گل سن کے لبیک آکھیا چا اور جتنی مرتبہ آکھیا چا میں اتنی مرتبہ نو حج کر دی سعادت عطا فرما۔ انہوں سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات نو؟ آج جڑے حج کرنے جاندے ہو نا یا عمرہ کرنے جاندے ہو، اپنا سینہ ٹھپیا کر، اپنے آپ نو شاباش دیتی کر، کیڑی گل دی کہ جدو ابراہیم پاک بولے آنا کہ آ جاؤ اس لئے میں لبیک آ رہا چاہوں۔ ویسے ساڑی خوش نصیبی ہے، میں ایک جملہ بولوں ہاں جی ستے پہ بندے بھی بولنے تو سواد آوے نا، ایسا ہون بھی لبیک آ رہے ہیں۔ وہ بھئی سے کریں گے جی چلو بولو خیر ہے، بولو خیر ہے، بول ہی پہ ہوتا چلو لا لا نارا۔ جزاک اللہ بھئی، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ نو خیر و برکت دے۔ اچھا یار اگر تسی محسوس نہ کرو، اے جڑے چھوٹے بچے بیٹے تو انہوں نیندر آئی بیٹھی ہے، پتر اٹھی کی دیا ہونا، اٹھیو منٹ مارو، ایک منٹ تسی نہیں آکھنا، جڑا 11 بچے جلدی اٹھی کھلو، او پتر گوڑے پتی بیٹھا تو بابا جی تسی بھی اٹھی کھلو، وہ 10 سالہ دیا بابے آ ادھر آجو جلدی آجو، بڑے اگے آؤ، اگے آ پتر اگے آ جلدی آ، وہ اگے آؤ پچھا بے نہ ہے، اگے آ اٹھ کلو چھوڑا، اٹھ کلو شاباش شاباش، آجا میرا پتر دے آجا، اگے آؤ شاباش بڑی ہو، اگے آؤ تو دو گلہ کرنیاں، اور میرے پترن ہوں نیتر آئی بیٹھے تو انہوں میں کیا آکھاں بار بار موبائل جے بچ پا میرا سن تے ایک واری ہاتھ چوکے سبحان اللہ فرماؤ ذرا پیار اے جڑے انہوں فران سیٹاں دے بیٹھے میرا چانوں تو سا نہیں چوپ رہ سکتے کیوں تو سا میرے گواٹی ہو، اور ہون تو ساری نوجوان ٹیم آ گئی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ یہ آ رہی ہے تو ذرا ویسے تے سارے احباب غور دے نال سنو اس بات نو، اور اپنے آپ نو بھی اس لائن دے وچ لیا کے سنو نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو صد بار باری تعالیٰ میری آواز کی میں پہنچے گی، فرمایا آواز پہنچانا سارے تک ساڑی ذمہ داری ہے، تو جیڑا ابو جواب دیسی چاہ فرمایا اس بندے نو اسی اپنے گھر دا ایتھے آ کے طواف کر دی سعادت عطا فرمانا یہ ساڑی ذمہ داری۔ جڑے جاندے ہو نا تسی اپنے آپ نو شاباش دیتا کرو کہ یار میں اس لئے چپ نہیں رہا، میں اس لئے اللہ دے آجے کئی اکسو سانتے چیتا ہی کوئی نہیں، میں کہتا ہوں آج جڑی مہینہ پہلو کیتیاں تینوں تو دا چیتا کوئی چاہے جائے کہ تو یاد رکھے تینوں چیتا ہوئے یا نہ ہوئے، تینوں اپنے مالکاں کے مان کوئی نہیں۔ کانوں کی اصل گال یہ سوچنی چاہیے نا، ان جڑی بات میں عرض کی تھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے، تے مڑ جدو بھی حج عمرے تے جانا ہی نا ایک گل تینوں چیتے ہونی چاہیے تے مڑ اللہ دا شکر ادا کرے بھی ربا سنیا تیری توفیق دے نال میں بولیا کہ آج تیرے گھر دا طواف مینوں نصیب ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پہلی بات۔ ہن دوسری بات سماعت فرماؤ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے گھر بنایا، آواز لائی اور جس لبیک کا کیا اور جتنی مرتبہ کیا اتنی مرتبہ جائے گا اور اللہ دے گھر دا طواف کر کے آئے گا، کئی ایک باری اور کئی 2 باری کئی 4 باری، اللہ دے فضل دے نال کئی ایو جائے بندے بھی ہیں۔ اے سائیوال دے اندر ایک بہت عظیم ہستی انہاں 2 سال 3 سال پہلے انتقال فرمایا، پیر سید منظور حسین شاہ صاحب جامعہ فریدیہ لے جان بھی ہو نا، ہاں اے وہ ہستیاں نے جنہاں اپنی حیاتی دے اندر 70 دے قریب حج فرمائے، عمرے آندھی تو مڑ گیڑی کوئی نہیں۔ میں کہا یار کیڑا خوش نصیب بندہ اتنی باری لبیک کا کیا وجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار۔ اچھا ایتھے ایک گل بھی سن لو، بس اوقات لوگ آگے نے یار ایک باری کہا لیا تو بات ٹھیک ہے، اور الحمدللہ فقیر بھی 6 مرتبہ ہوا آیا ہے، تو ساڑھی برادری دے کئی بندے یہ جائے باڑی کبڑ بڑے تو ہر سال ہی ٹور جانا، میں کہا میں تم 6 مہینے بعد جاؤں گا، مسئلہ کیڑی گل تھا پہلے یہ دسو نا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں انہیں میں 6 مہینے نہ بلکہ اللہ کرے کہ انج ہوئے کہ رہی ہی اٹھائیں، اوہ آمین دیا کو جامنا میں چوک تو سا بیٹھے ہو مدینے جاؤ، سمجھ ہوگی بھئی آپ حضرات؟ وہ اس بات کو سمجھے کی کوشش کر، تو انہوں کیڑی گل دا مسئلہ ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے،
اور بس اوقات لوگ اس تو بھی نہیں جانے منگیائی بہوں جڑے جوڑی بیٹھا جی ادھر لاگے تو پچھنا ڈکے بن تھی مرے تیرا آج ساہ نکل جاوے انہا ساریاں انہا جم بھی پونا ہے تے جی بھی پونا ہے تے رہ بھی لونا ہے تے نظام بھی چل دیا رہنا تو ہے کیس ہے میں اپنے اپنوں بڑا پاٹے خان سمجھی کر کک بھی نہ ہوں تو تیرا ہون ساہ نکل جاوے سارا نظام چل دیا رہنا ہے تے جے تیریاں ساہاں چل دیا رہن تو تامی نظام چل دا رہنا ہے اپنی اکھانوں سیکنا زیادہ انہوں لے جا مکہ بھی دکھا لیا تے مدینہ بھی دکھا لیا نہیں جی اسی غریب نہ ہو جائیے تے جناب بس اوقات ہو جی بچے جوانن بچیاں جوانن بچے بچیاں دا حج نال تعلق ہی کوئی بچے بچیاں دا تعلق ہی کوئی نہیں تیرے عمرے دے نال تو اے سمجھدا بھی شاید میں غریب ہو جاتا سن میرے نبی دی حدیث کیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج بھی کرو تو عمرہ بھی کرو ایک روایت دے وچ اکٹھے کرو ایک دے وچ حج کرو تے بعد عمرہ کرو تے جو عمرہ کرو تے بعد حج کرو یہ مختلف روایتیں نے جنہیں میں تنہوں سنا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دا کی فائدہ ہوئے گا اے سن لوے آئے فرمایا جیڑا بندہ بار بار حج تے عمرہ کردہ ہے یا اکٹھا کردہ ہے اللہ تعالیٰ او دے گناہ تے او دی غریبی انج دور کردہ ہے جی میں زنگال آلے روئے نو آگ دی پٹھیے شٹو تے باہر کٹو جی میں او زنگال نو دور کر دیں ہے اللہ حج عمرہ کرنا والی غریبی نو دور فرما دیں آواز ڈاڑی کمزور آنی ہے ڈاڑی کمزور آنی ہے حج اور عمرہ کرنا والا بندہ امیر ہو جاتا ہے یاد رکھ لے ہے اور تو انہوں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اے عام بندہ بھی حاجی ٹوٹ جاوے نا تو یقین کرو جاندے رہے کل ایک بیگ ہوندہ ہے جلے ہٹ کے ہوندہ ہے 4 بیگ دروہی بدا ہوندہ ہے صدقے جمع تیری چوک تو مدینے جامعے جدو ہٹ کے ہوندہ 4 بیگ دروہی رہے سوچن دی کر لے یار وہ یاری جدو کیا ہے تھا میں غریب ہاں میرے کو تو خرچہ بھی کوئی نہیں مالکہ بلا لیا کہ ہونا جناب علی بھی کلو کھجورہ بھی لئی بدائی توجہ ہے بھائیاں دی کہتے ہیں اے ہٹ کے سوڑ بوڑ بھی نہیں بدائی یہ زمزم کا پانی بھی چاہی بدائی اتھے کئی ہے یہ سبب بن جاندے ہیں اور فرمایا تیری غریبی دور ہو جانی ہے میرا چن ہے قرآن سیٹانے سجے کبھی نہیں دیکھ سکتے جناب صرف سبحان اللہ فرمائیا سمجھ آئی آپ حضرات ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیتا جڑا حج عمرہ کر دو دی غریبی دور ہو جاندی ہے کہ میں کنے مان جاواں جڑے آدھے نے او حج کے واقعے دے پیسے موک جا سکتا یہ ہوا تینوں کہیں آکھیا ہے تو جا تا صحیح ویکھی راہ کھول دے آئے مار جاندہ پہ نا مار اے جدو ہٹ کیا ہوئے تو ویکھ لے موڑے تے کیویں ٹھاٹ باٹ ہوندی ہے تو ہن بھی خیر مہر تے خیر مہر تو ہونی ہے بے جڑا اپنے سارے کام کرنے دے نال نال اللہ رسول دے ذکر نو بھی بلند کردا ہے اور او دی ٹھاٹ باٹ تے ہونی ہے نا بخشے ویری گڈ اے تو ڈبل حج ہو گیا آدھا اماں بھی میری نال پئی جا فقیر حقیر بھی جدو پہلی مرتبہ گیا سی نا 2009 دے وچ تے میں بھی الحمدللہ اپنی والدہ دے نال گیا سی سمجھ آئی نا ماں پیو دے چہرے نو ویکھنا ویسے ہی حج ہے یقین ہے کہ کوئی نہ جنہاں ہے وہ تو بولو چاہے نہیں کر دیو نہ کرو اس واسطے سمجھیا کرو یار میرے نبی نے فرمایا ما من ولد بار ينظر نظر رحمت الى والدي او احدهما كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة فرمایا خوش نصیب بچہ جس ویلے اپنے ماں پیو نو ویکھدا ہے نا ماں پیو دی زیارت کردا ہے فرمایا زیارت کرن تے اللہ تعالی قبول حج دا ثواب عطا فرمایا نبی رحمت اللہ السلام تشریف فرما سن صحابی نے سوال کیتا حضور کتنی مرتبہ ویکھیے اللہ تبارک و تعالی سانو اس دے پھر ثواب عطا کرے گا حج دا میرے نبی نے ارشاد فرمایا 70 باری ویکھ اللہ تینوں قبول حج دا ثواب عطا فرمائے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی یہ تے بڑی خوش نصیبی ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج تے جاوے یا عمرے تے جاوے اللہ تعالیٰ دی غریبی اس طرح دور کردا ہے جس طرح زنگال والے لوہے نو تسی بٹھی دے وچ سٹیا اگ والی جدوں کڈیا اج ہتھوڑا ماریا زنگال وکھرا تے لوہا وکھرا جویں او دا زنگال ختم ہو جاندا ہے اللہ تہاڈی غریبی نو ختم فرما جاندا جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ حضرات سے توجہ ہے کوئی نہیں ہے آپ دی ساڑھے بعض لوگ اس واسطے بھی نہیں جاندے او یارو مڑ بچیاں جوان ہیں بچیاں کا تعلق ہی کوئی نہیں میرے بھائی اور ویسے بھی تو آج مر جا میں بچیاں مڑو اللہ نے سنبھالنا کہ نہیں سنبھالنا دس نہ ذرا وہ کسی بھی سبب اور ذریعے دے نال سنبھالے او دا نظام ہے انہیں چلانا ہے جنہاں دے سارے مک جان اور ترکیت میں زلزلہ آیا ہے یقین کرو 8 اور 11 کے بعد چھوٹے بچے چھت تلو نکلے کیا انہاں نو رب نے نہیں سنبھالنا میرا رب ہے اللہ کرے کسی ملک کے اندر ایسا زلزلہ نہ آوے ایسی آفت نہ لیکن یہ آ گئی کچھ ہو گیا ہے سارا کچھ مک گیا ہے لیکن مالک نے فرمایا جے نو میں زندہ رکھا
کون کتنے لے جا سکتا؟ تو اس واسطے یہ کہنا کہ بچے جوان انتے گئے ہے تو وہ ہے او بھائی جان وہ بچے جوان ہوندے تو نال اللہ کلا مول لے لینا اس لئے کی ہوندہ ہے گڑیاں تو ٹریکٹر وہ لیتے ہیں بچیاں یاد کو نہیں آندیاں اپنے بات سے سارے کوئی حج تے جانا ہے 10-12 لاکھ روپے تینوں بہت پہ جاندی ہے میں پہلے آکھے جان کی امان پاؤں تو مسئلہ بیان کر سکتا ہوں اور چپ ہو گئے سارے میں تو پہلے دوڑ کر معذرت چاہی بیٹھا اور میرے عزیز انعامدہ تعلق کس چیز دے نال نہیں ہے جو اسی سمجھی بیٹھا حج واسطے کیا ضروری ہے حج واسطے سب تو پہلے نصاب دا ہونا ضروری ہے اور نصاب دا مطلب کیا ہے آمن جامن دا خرچہ اوتھے ران دا خرچہ اور پچھلے انہوں دے کے جان دا خرچہ موجود ہوگے اللہ اللہ یعنی تو انہوں قرضہ نہ لینا پوے این بھی نہ ہوئے سارا کچھ ادھر رہ جا کہ پچھلے سارے منگتے بان جا بنے این بھی نہیں اتنا کو بھی نہ دا گزارا بھی سونا ہوں دا رہے تیرا بھی ہوتے سار جاوے تیر کو کسی کو منگنا بھی نہ پوے اٹس اوکے حج کر کے آ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے میرے بھائی یہ حج واسطے ضروری ہے نصاب اور اس تو بعد آمن کے جامن والا راستہ امن والا ہونا چاہیے اگر پتہ ہے کہ راستے دے اندر دشمن نو مار کدے جن تو پھر بھی بندے دی حج نہیں ہوندا پتہ ہے آپ کو اس گل دا سبحان اللہ بولو تے صحیح چاہو ہاں ہاں راستہ بھی امن والا ہونا چاہیے اور اے دے نال نال اے بھی بات ضروری ہے جس طرح بندے معذور ہوندے لنگڑے یا اپاہج انہاں دے اوتے بھی حج فرض کو نہیں ہوندا یاد رکھو اور اگر وہ اتنا امیر ہے یا اس عمر دے وچ ہویا ہے انہوں چاہیے اپنا نال ملازم یا پتر لے کے جاوے انہوں آکے حج تو بھی کر تے مینوں بھی کرا جو ہے کہ کوئی نہیں ہے ایک صورت یہ ہے لیکن میں پھر کہہ رہا جان کی امان پاؤں تو یہ مسئلہ بھی سن لیں پوری دنیا دے وچوں حج اور عمرے واسطے لوگ جاندے بڑھڑے جاندے تو یا پاکستان تو یا ہندوستان چ بس کسی ملک دے بڑھڑے نہیں جاندے ہوتے وہ سارے جوانی اچ کرتے ہیں کیوں بھی حضرت اسی طرح جی جڑے جڑے تو ہو کے آئے اگر ہاتھ کھڑا کرو گا ایک باری واہ واہ بندے گئے اے بڑھڑے ایتھوں دے ہوندے ہی نہیں یقین اللہ تے کرو تے اور آپ کوشش کریا کرو جلے جاندے ہو نا جی میں مار صاحب اپنی والدہ نو لے کے جاندے پین اس طرح اپنے والدین دے نال ایک بچہ چلے جایا کرو اور انہاں بھی چاہیے لے جایا کرو اوتھے بڑی ضرورت حج عمرہ ہے جوانی دا نا اوتھے مشقت برداشت کرنی پوسی اللہ دی رضا واسطے اوتھے نہ انہاں دے کول سامان چاہندا ہی نے نہ انہاں نوں جلدی ہوٹل لبدے نے تے بڑے پتہ کی آندے ہیں اے بڑے اللہ دے گھر آ تے کہ میری دی مدد چکار تے میں کہ جڑے پیچھے پن چھڑ کے آیا توجہ نہیں فرمائی آپ خدا دا خوف کیتا کرو پہلی تے گل ہے حج عمرے تے جانا تے جوانی دی عمر جانا جوانی دی عمر تے ایتھوں پیسے کٹھن تو سیدھا مری تے جڑی پہلو ہی مری ہوئی بولو تو صحیح نا تے جے جانا ہی نا تے مدینے جا مر سے نہ جی کے اسے جیسی آئی جوانی دی عمر دے وچ جا تے یہ بڑھاپے دے وچ گیا کسی وجہ تو اسے نہیں ہو سکیا ٹھیک ہے کسی اس طرح تو پھر اپنی اولاد دے وچ کسی ایک نوں نال لے جا تاکہ ایئرپورٹ تے بھی تینوں آسانی ہوئے سامان چاوڑ چی ہو لے دویاں نوں مڑ اس لے آدا یار کی ہو جا سامان نہ آ گیا ہن تے بڑھڑیاں دی سندا ہی کوئی نہیں میں کہ بلے بڑا فخر الدین بنیا بیٹھا خدا دا خوف کیتا کرو اس لے ایموشنل بلیک میلنگ نہ کیتی کرو اپنے بچیاں جو ایک نوں لے جا خیر ہے نہ خود ذلیل ہوو نہ کسی اور نو کرو اللہ دا گھر ہے اوتے سکون اور اطمینان دے نال عبادت کیتی کرو اور جدوں کوئی عمرے تے جاندا ہے نا یا حج تے چاہیے پہلے سکھ بھی لگے اوتے چل کے کرنا کیے عمومی طور تے ہوندا ہے بڑے مولویاں والیاں گلاں کرنی سمر صاحب جی میں باقی کرے سنوں میں کر لئی تھا میں کہ بلے او شیرا توجہ ہے اور پھر یقین کرو کئی بندے مناسک حج جڑے حج دے واجبات ہیں وہ بھی صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے حج دے اعمال و افعال وہ بھی صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے اس واسطے ان مسائل نو سمجھنا چاہیے اور اپنے نال کوئی سمجھدار بندہ لے کے جانا اور خود بھی سیکھ لینا چاہیے ساڈے آندا جڑے حج تے جانا ایئرپورٹ تے 7 کلو پھل پوا دیو واپسی تے 10 کلو پا کے تے بابے ہن گھر کیتا کہ تا بڑا مزہ آیا تھا یہ اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ دی مہربانی ہے چونکہ مہربانی ہے کہ اپنے گھر سدا ہے لیکن یاد رکھنا ہے اج کسی بندے نو کسی بھی دفتر وچ کوئی کام پہ جاوے نا تے پورے اصول سیکھدا ہے میں اس دفتر وچ جانا تے مڑ کیویں جاواں ہے کی ہو رہے کپڑے پاواں اوتھے اچھی بولنا ہے کہ مٹھا بولنا ہے تے مڑ کتنے ٹائم تے جاواں تے میرے موبائل دی ٹون چلدی ہوے کہ نہ چلدی ہوے ساریاں سیکھدے ہو نا بولو تو صحیح نا انہاں دفتراں دی کوئی نہ کوئی اصول ہیں یار رب دی بارگاہ دے کوئی اصول نہیں ہے
خدا دا خوف کرو یار, سانو سیکھنا چاہیے, بھاویں جوان ہو تے بھاویں بڑھڑے ہو, اس واسطے سیکھ کے پھر جانا چاہیے. اور اس تو بعد جڑی اگلی گل ہے, حج عمرے دا تعلق اولاد دے نال نہیں ہے, او دا تعلق ساڈے مال دے نال ہے. اور جے تینوں یہ فکر ہے کہ میں غریب ہو جاساں, کر کے دیکھ لے جے امیر نہ ہوے تے گل ہے. بالکل اس دا کوئی تعلق نہیں ہے بچے بچیاں دے نال. اور ویسے بھی تساں کہ سمجھیا بھی یہ 15-20 لاکھ ہوئے گا تے تاں بچیاں دی شادی کران گے بچیاں دی, ایو تو مرنا ہے. ساڈی قوم ہوئی یہ تو مرنا ہے. ساڈے اسلام دے اندر 10-20 لاکھ والی شادی نہیں ہے. لفظ شادی لکھ کے نا او دے اتلے 3 نقطے مٹا دیو تے باقی کی بچدا ہے؟ سادی, شادی, سادی. ایو 8-10 کرے سن, باقی تو نہیں کر دے جڑا حساب ہے تواڈا جو ہے کہ کوئی نہیں. بس اے ساڈے اسلام دا حسن ہے. لیکن آج کے جتنی دیر تک 20 لاکھ نہ ہوئے اتنی دیر تک آدھے کیویں شادی کرے سائیں پڑھیا. تو یہ کوئی آنکھیں چاہ بھئی حضور نے فرمایا برکت والا وہ نکاح, اے میرے نبی نے فرمایا, مفہوماً سنا, برکت والا وہ نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہو. یہ جتنا خرچہ کم ہوئے شادی برکت والی. اللہ ناک کی نہیں راندا تھا, میں کہ پہلو تیرا ناک کی نہ لا لما. آواز کمزوروں والی ہے. آپ کو پتا میں حضرت عطار دا مرید ہاں, سیدی امیر اہل سنت, اے مدنی چینل والا مرشد. آپ بڑی پیاری بات ارشاد فرماندے ہیں, میں نے اس بات کا احساس ہے ٹائم پونگ ہو گیا ہے, لیکن اس گل کو سن لے, گل بڑی تکڑی ہے. آپ فرماتے ہیں ساری زندگی ناک کو دیکھتے رہے ہو, کاش کے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھ لیتے تو. حضور کی ذات کو دیکھ لیتے, ہم حضور کی ذات کو نہیں دیکھ رہے. اسی صرف اپنی ناک میں دے پہ ہیں. تو یہ کوئی مولانا صاحب آکھنے بھی یارے ناچ گانا ہے سب کچھ نہ کرو, اور اللہ شادی ہے بڑے کے رکھ پھوت کی ہے. سن لو, دسو کیڑے پاسے جاؤ گے؟ جزاک اللہ, دسو کیڑے پاسے جاؤ گے؟ اور ایک گل کون کرتا؟ مسلمان. پوری شادی ایک کو ٹائم ہوندا ہے جتھے انہاں نوں اسلام چیتے ہوندا ہے, جس لے نکاح پڑھاونا ہوندا ہے, صرف اس لے اسلام چیتے ہوندا ہے. تے مولوی نوں جس لے نکاح دی فیس دیونی ہوے, صرف اس نے 10,000 یا 5,000 دا مطالبہ کرنا, اتنا دے دیں سمجھو 2 بندے نو ہارٹ اٹیک ہو گیا. مول صاحب آپ کو کیا دیں؟ میں کہ مہربانی کر کے زار نہیں دینا. بولے تھے وہ ساڈے علاقے ایک مولانا صاحب آ گیا تو ماشاءاللہ بڑے مطلب خوش مزاج بھی سن, تے گل بھی بڑے طریقے نہ سمجھاندے سن. وہ نکاح پڑھاون گئے, وہ سارا شغل ویکھیا, سارا شغل, آدھا گھنٹہ باہر میراسیاں ڈھول کٹے, اے روپیے بات کے این کریں تے جناب دیویں روپیے, بڑے روپیے. نگاہ پڑھی گیا, انہوں نے چوکی فیس لینی ہے. بڑا سیانا بندہ ہے, توجہ میں ادھر کریا ہے. او سا کیا پڑھیا گل ہے جتنے میراث انہوں دیتے نے او دا آدھا مہینوں چا دے. آئے جڑے 10-12 بندے گوڈی پھتے بیٹھے ہونا چھڑو چاہ, مینوں گوڈے والا بندہ چنگا نہیں لگدا, چوکڑیاں مار کے بہو. مطلب ہے کہ انہیں ناکتا انہاں دا وٹ لیا, لیکن شرم مڑ نہیں نا لوکاں نوں آندی. نہیں نہیں وہ باڑاں دا شوق آئی, او ساکھیا ہے ہن ادھ منگنا میرے باڑاں دا شوق. او ساکھیا مول بھی کتنے, او ساکھیا بھائی جان اتنا شوق تسا کیوں کیتا کہ ساڈا پوتر لالا ورگا. او ساکھیا مڑ جتنا سونا پوتری اتنی فیس میں چلے. تو ساکھیا اگلی نال پچھلی بات گئی, ان کے کرا. میرے بھائی یقین اللہ تے کرو, خوشی دا موقع ہوندا ہے, لیکن مولانا صاحب نو دیون واسطے اس ویلے لوکاں نوں موت پے جاندی ہے. حالانکہ اسے آ کے ٹوچ لاونا ہے, تو نہیں فرمائی کٹھائی کام ہونا ہے, لیکن نہیں ساڈی قوم میں فکر ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اور حق مہر بھی اگر مولانا صاحب کہن بھی مہنگائی ہوگی تم 10,000, میں یقین کرو 3 سال میں امامت کرے ہوں تو میں نے رکھ دے کوئی نہیں, کہیں رکھنا ساڈے ورگے بندے. وہ میں نے ایک باری بلال صاحب اور میرے بھائی اقبال ڈوگر صاحب اللہ اپنی جزائے خیر دے, میں ایک جگہ تے نکاح پڑھان گیا. میں آکھیا جی آکمار کتنا, انہوں نے کہا جی جو شرعی ہوتا ہے. وہ ایک بندہ بجدا ہویا آیا جناب, تو انہوں نے پتا اس لئے بڑے بڑے مفتی نمودار ہوندے وہ آگے جناب. ہاں میں نے کہا جی آج کل تقریباً کوئی 3,500 روپے ریٹ چل رہا ہے چاندی کے حساب سے, تو آپ نا 4,000 لکھوا لیں. وہ کہنا نہیں میرے ابے دا 32 روپیے سی. میں کہا جمعہ بھی تو ہی سی. استاد جی اینج مار اینج سٹیا نا چھکا کو تو میرے منہ آر ویکھو. میں کہا جمعہ بھی تو ہی سی. وہ وڈ کے منی 32 روپیے آئی تو 40 سال پہلوں آئی.
جڑے نہیں بولے دے مینوں شاکے تو صحیح کتیاں روپیاں والے بولو تو صحیح مدینے منو کیوں جی ہے ہی میرا 32 روپیہ اور نسل مکی تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کتنا زمانہ گزر گیا ہے تو اجے 32 بنا کے دیتی ہے نا خدا دا خوف کر لوڑی آؤندے نوں ہے منہ بند کیتا چوتھی کرسی تے جا بیٹھا ہے کہ آرام ہے یا اور خوراک دیواں تماشے دیکھ لو تسی بیٹھے ہو بیٹھے رویا ہے گل کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی سانو شریعت صرف اتنے چیتے آتی ہے جبکہ اسلام دے اندر شادی کیا ہے میں ادھر لکھا ہے کڑی منڈا مسلمان ہوئے دو گواہ کول مسلمان بیٹھن او آکھے میں تینوں قبول او آکھے میں تینوں قبول آئے حق مار لو جی پر نہیں گئے وہ انہاں نے منہ اڈی گئے تے ایڈی جلدی پر نہ چھوڑیا او بھائی جان ساڈے اسلام دے اندر اے شادی ہے اور نبی پاک نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد فرمایا جدوں نکاح کرو نا تے اپنی واڑیاں گواڑیاں رشتہ داراں دسیا کرو کہ میں نکاح کردا پیا تے اے مسجد وچ نکاح کیتا کرو برکت زیادہ اے نبی پاک دی حدیث نے لو جی اے نکاح ہے اور لوکاں دیکھ لو اج کل کی کیتو ہے اور پاکستان دے نکاح رکھنا سبحان اللہ جیڑا بندہ دیہاڑے رکھ لیندا ہے ادھے مامے روز جاندے ادھے چاچے انہاں نوں مناوے او گئے انہاں نوں مناوے او گئے میں کیا پھس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے دے وچ گنا لے شادی رکھ لے ساڈی خیر ہے انہی ہوندا کوئی نہیں ہوندا جناب مینوں اج منع سی تے جاساں نہ کیتا کر اس طرح اور آ جاوے تو گھنٹہ گھنٹہ اس بہن بیرانو تنگ کرتا ہے گھنٹہ یقین اللہ تے کر اور بس اوقات اگلے گھر دے جوان اوے اماں چھاڑ تیرے بھیا نہیں نمدے تے مڑ کیڑی گل ہے او جوانہ تو تے کہندا پیا تینوں نہیں نہ پتہ تیری ماں دے دل تے کی گزر رہی ہے تو تے کہندا اماں چھاڑ چاچیاں نوں تے سارے ابو جہل ورگے اوے تو تے آندا پیا تیرے پیو دے دل تے کی چلدی ہے تینوں تے نہیں نہ سمجھ پئی اوندی جوانوں ایسے موقع تے اپنے ماں پیو نوں نا تنگ نہ کیتا کرو اور جدو ماں پیو کسی بہن بھیا کو چلے جانا تسا بھی حیا کیتا کرو پرانی گل ہے حیا کیتا کرو عام بلکہ ایو پہلی تے گل ہے ایک باری میں موقع ایو ویکھیا ایک باری او ایک کسی شادی تے جان دا موقع ملیا انہاں کدے رسے وجن انہاں آکھیا بھی جانا ہے جی مینوں آکھن مولوی صاحب تو بھی چل میں کہ چلو بھی آج آپ بھی شغل ویکھ لینے لگے گیا یقین کرو اس بندے میں نے حیران کیتا اس بندے نے جدو دے گھر گئے نا اس نے بڑا اچھا ویلکم کیتا او ماشاءاللہ تسی سوری آئے ہو واہ بھائی واہ اسی آگے تو روسیا بنا تو آؤں گا کرنے اسے کہلے اے میں کر دیا تسی جناب واہ بھائی واہ اور یارو گلہ چھٹو تسی آ گئے ہو آپ بھنجنا ہے نا ہن تساں لیٹ کر کے اٹھی ہو آپ چلنے یار میں حیران ہو گیا کوئی گل نہیں اس کی تھی کہ رنجش کے ہے اسے کہے تسی ہن تسی ایویں بیٹھ اٹھی ہو آپ چلیے بس یہ گل تے ہوئی نا یار مطلب آمن والے بندے دا جڑا مول ہی نہ پا سکے وہ بھی کو بندہ ہے اپنے پیراں بھیراں دے نال انج نہ کیتا کر اپنے دلاں دے اندر اے جڑا دل ہے نا دل اے سنیا ہے قرآن دا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اے جڑے تواڈے نبی ہیں نا تواڈیاں جاناں تواڈے دل دے وچ ہیں تواڈیاں جاناں تو قریب ہیں یہ دل ہے مصطفیٰ واسطے اور خدا واسطے لیکن آج کل جان کی امان پاؤں تو مسئلہ سن لے آج کل ہمارے اس دل کے اندر ہم نے بڑے بڑے رچھ اور کتے پالے ہوئے وہی مولانا وہ کڑے بغض تکبر حسد کینہ لڑائی جھگڑا منافقت سارے کتے اسی ایتھے پالے ہوئے انہاں کتیاں تے خنزیراں نوں اتھوں کٹ یا خدا دا پیار لے کے آ یا مصطفیٰ دا پیار لے کے آ بندے نے ہمت تک کیتی ہے نعرے دی نعرے تکبیر جزاک اللہ تو گل سمجھ آئی میرے سنگیاں نوں کوئی نہیں آئی بات چل دیں آگے میں کہ تھوڑی جی وضاحت کر دے انہاں مسائل نوں سمجھو اور ہر موقع تے سانو شریعت یاد رکھنی چاہیے میں تمہیں پتے دی گل دساں سارے بھرا فرانٹ سیٹ آنے توجہ کرے سو ادھر میرا موبائل تیرا بہو مانگ گئی یقین اللہ تے کر ان یہ بے گتی میرا جان اے ایتھے ہن میں ادھر ویکھ تینوں گل سناواں جس ویلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا نا اور انہاں دا خمیر جدو تیار ہویا احادیث دے وچ میں کو گپ نہیں سنا رہا اللہ رب العزت نے خمیر تیار کروا کے جتھے کھانا کعبہ بنے ایتھے رکھوا کے نا
اللہ تعالیٰ نے یہ 40 دیہڑے بارش وسائی ہاں. یہ کہیں پہلی مرتبہ سننا ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تفاسیر اٹھا کے پڑھ لو تو انہیں مل جائے گا. نہ ملے تابدار والدہ فقیر ذمہ دار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے سپارے چوتھے رکوع جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیدہ ذکر ہو تو پڑھ سکتے. خمیر تیار کر کے 40 دیہڑے بارش برسائی اللہ رب العزت نے. 39 دہاڑے پریشانی دی بارش آئی. ایک دہاڑے خوشی دی بارش. ایک دہاڑے خوشی دی بارش اور 39 دہاڑے پریشانی اور غم دی بارش. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ جواب سنیا ہے بالکل سادہ, دل نو لگے تو بول سکتے ہو ورنہ کوئی حرج نہیں. فرمایا کہ 39 دیہڑے غم دی بارش اس واسطے برسائی اللہ نو پتا ہا کہ آدم دی جڑی اولاد ہونی ہے نا, انہاں جدو کوئی غم پریشانی اور مصیبت اور دکھ اور تکلیف آنا ہے نا, انہاں اپنے رب نو یاد کرنا ہے, اور جدو خوشی آنی نہ بھول جانا ہے. فرمایا میں مدوں انہاں نو خوشی دیندہ ہی تھوڑی ہاں کہ نہ ہی بھولے نہ جاون, انہاں نو پریشانیاں ڈھیر دے نہ توڑے میں نو یاد تک کر دے رہ جا سے نا. اللہ اکبر. تو گال سمجھ آئی میرے سنگیوں کہ کوئی نہیں آئی؟ 40 دیہڑے بارش برسی 39 دیہڑے غم دی ہاں. اے چھڑ صوفیاء دا جملہ سن. صوفیاء فرماندے نے اے بندگان خدا, اکثر پریشانیاں ہونی ہیں تو بندہ دعا کرتا ہے, کرویندا ہے, اللہ دی طرف رجوع اور توجہ کرتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن جس میں بھی اللہ تعالیٰ تینوں خوشی دا موقع دے دے, مزہ اے ہے جویں اپنے غم نو رب رسول دے حوالے کیتا ہی نا, اپنی خوشی دے موقع نو بھی رب رسول دے حوالے کر دے. ساڈا قصور ہے غم آ جاوے تے رب رسول دے حوالے ہر شے جویں اللہ دی رضا. جدو خوشی آوے, پوتر دی شادی آوے, یقین کرو 10-10 لاکھ کنجریاں نو دے دیندے نے نچاون واسطے. جنہاں دے کول زیادہ روپیے آ جان نا وہ انہیں کریں. میں کہ پوتر میری گل سن, یہ تو کسی دی دھی نو نچایا ہے نا تے نچڑیاں تیریاں بھی ہیں. ہو گئے نے چپ, ہو گئے نے چپ. گاڑیاں سن سنے میرا چاہ, خدا دا خوف کر. تیرے کول 4 روپیے آ گئے فرعون نہ بن. میں اکثر آدھوں دا روپیے آ جاویں اور طبیعت فرعون ورگی ہوئے, لکھ لعنت ہے جو جا روپیے تے دی اس بندے تے بھی, اور بندے کا روپیے آ جاویں تے طبیعت ہوئے عثمان غنی ورگی. توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے؟ اپنی طبیعت پہ غور کر میری کی ہونی طبیعت ہے. تیرے کو پیسہ ہے, ایک کتیاں دیا لڑائیاں واسطے نہ ہوئے, ایک داندا دیا بھاجا واسطے نہ ہوئے, تیرا پیسہ کبڑیاں دے بھیچا واسطے نہ ہوئے, تیرا پیسہ میلے ٹھیلیاں واسطے نہ ہوئے, تیرا پیسہ یا غریبہ واسطے یا یتیمہ واسطے یا اپنے رشتہ داراں واسطے ہوئے یا بیماراں واسطے ہوئے یا مصطفیٰ دے غلاماں واسطے ہوئے. تیرے پیسے دی مسجد بن جائے, مدرسہ بن جائے. 5-4 بندے ڈھلے پہ بیٹھو, یہ گلاں دے چوپ نہ بیٹھے کرو, گل سنیا کرو, سمجھیا کرو, پر کیا کرو اپنے آپ کو سمجھو میرا بھائی. اس واسطے جدو خوشی دا موقع ہے فرعون نہ بنے. خوشی دا موقع ہے ہوں تو غلام مصطفیٰ بنا, ہوں تو پتہ بھی چلے حضور دا کی ہو لیا غلام. باتیں چلی سی کہ حج نہیں کر دے, عمرہ نہیں کر دے, اے جی دھیا جوانے پوتر جوانے پرنی سڑک میں. میں کہ جیڑی تو سنت دا پرنا ہی نہ ہے نا, وہ بھی سانو سارا پتہ ہے, لیکن حج دا تعلق پرنی مون دے نال ہے ہی کوئی نہیں, دیاں دے نال ہے ہی کوئی نہیں. حج دا تعلق شرائط دے نال ہے, اور جس ویلے ہو جانا چل کے کر کے آ جا. وہ بچے ہوندے نے انہاں دے ہوندیاں زمیناں تے کوٹھیاں تے جناب ٹریکٹر مریکٹر خلی اولے مارت نہیں جاندے, اولے بھی تو ہوندے نا. توجہ نہیں فرمائی آپ ہے. اس واسطے یہ جھوٹ ہے, انہوں اپنے اندروں کٹو. رہ گئی بات حج دی, میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا دے, میرے نبی نے فرمایا حج کرو, اور اگلی گل فرمایا جس نے ارادہ کیتا ہے نا لیٹ نہ کرے. ارادہ کیتا ہے موڑ لیٹ کیوں؟ فرمایا مڑ انجو سی, یا تو انہوں کوئی کامی ہو جا پہ جانا کہ اس مڑ کار نہیں سکنا, یا ہو سکتا ہے وہ دی صحت ساتھ نہ دے وے. سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر فرمایا کسی ایسی الجھن پھنس جاسی بھی ہون نکلنا تے جاننا پڑے, آئے کام میں تے جاننا تے پڑے, آئے مقدیے تے جاننا. فرمایا موڑ نہ جا سکتی.
ارادہ کیتا ہی تے ٹر جا یہ دا مطلب کیا ہے اے سارے ہوندے رانے نہیں پہلو وہ کر لے کیا میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یار سبحان اللہ اور اس واسطے جڑے بندے بیٹھے ہو یہ نیت کیتی بیٹھے ہو کر لو بہو مانگا ہے میں کہ تو مانگا ایڈا بھی مانگا کوئی نہیں حضور نے فرمایا جڑا بندہ حج کرے اور حج دے تمام تر حقوق ادا چ کرے سمجھ آئی فرمایا وہ انج ہٹدا ہے جویں اج ماں دے ڈھڈ چ جم کے آیا میں کہ جے 15-20 لاکھ جے تو بشکی جا میں تینوں ہور چاہیدا کی لیکن ادھروہی خدا دی نے آئے ہاتھ بنی بیٹھے نے حج کر کے آونا نا تے مڑ اس حج نو بچاونا بھی ہے تے پچاونا بھی ہے کیوں جی حج کر کے حج نو بچاونا بھی ہے تے بچاونا بھی ہے مڑے نہ ہوے آ کے آکھے بھی حج کر آیا پچھلیاں بشکی گئیاں ہن مٹھو چھٹو چلیے یار تو سنو ہی بڑا ہے کیا بولے ذرا ہاتھ چاہ کے گوڑے چھڑ کے بولے چھوڑا سبحان اللہ سمجھ آؤں دے پہی ہے جناب ہاں اے اوریجنل ہے ہاں کسے بولے چنا رمی ہم کسی کی کاپی نہیں ہے نہ ہماری کاپی بنے گی اللہ کے بندے ہاں ہاں یہ کاپیاں توتیاں رہ دیا ہوندیاں ساڑھی کاپی گھاٹی جب سی کوئی اتنی غیرت رکھے تو بنے نا میں نے کئی بندے میں کراچی گیا تھے مولانا صاحب 2 دن آگے ملاقات دے حضور میں نے کہا ہاں جی گلے کے لیے کیا استعمال کرتے میں نے کہا غیرت ہے جو بڑے ایسے کہنے لگے یار کیا جواب دیتا ہی کو میں کہا غیرت بے غیرتی والی کدی تقریر نہیں کی تھی ہوندہ ہی کو جو اور آج تو ویسے تھوڑا ساؤنڈ بہتر چل رہا ہے بیٹھے ہو اور گرامی قدر حضرات یہ بھی اثر ہوندہ ہے لیکن جدو بندہ دل نال گل کرتا تو مالک مڑ کروا لیندر میں ہیں جی کار گل اسی طرح ہے جی گل کی دائیں دور نہ ٹوٹ جائے میرے بھائیو اس بات نو سمجھو کوئی بھی شریعت دا کام ہے نا شریعت آدھی انو بچا بھی سے جی میں روزہ ہے فرمایا روزہ صرف اے نہیں ہے کہ تو کھامنو پیمنو تو بچیا رہتا اپنی خواہشات نفس تو بعد ساری جر بھکھا پیاسا رہے اے روزہ تو نہیں نا تو سی آکھو اے نہیں تو مڑ اے کیڑا علماء نے فرمایا یہ روزہ نہیں ہے یہ تو صرف ایک ظاہری حکم ہے جڑا کو اثر روزہ ہے اپنے ہتھاں دا بھی روزہ رکھ اپنی اکھیں دا بھی رکھ اپنے کان دا بھی رکھ اپنی زبان دا بھی رکھ اپنے دل دا بھی رکھ اپنے پیراں دا بھی رکھ ہر چیز دا روزہ رکھ پتہ لگے بندے دا پتر روزہ رکھی روزہ رکھ کے جو گانے سنے روزہ رکھ کے جو گالی کڈے روزہ رکھ کے جو کوڑ مارے روزہ رکھ کے جو تو لوکاں دے نال غلط کام کرے تو کوئی نہ فرمائیو تے موڑی جو پانی تے ٹکر چھڑی رہی باقی تے ہر شے بھیڑی کھلوتا میں لگدا پھدی گیا موڑی ہو لگدا بھی پھدی گیا میرا چاہنے کا یہ مطلب ہے اور اسی طرح ہے تسی سنیا گیا قرآن مجید اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اقیم الصلاۃ آکھے ہے نا اچھا بعض لوگ آج کل دے ڈبے پیر تے ڈبے بھی جتیاں آڑے ایک نمبر پیر نو میرا سلام ہے میں خود پیر دا مرید ہاں لیکن پیر ہوندہ کون ہے جدی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق ہوئے جیڑا اس تو ہٹ کے کوئی پیر نہیں ہاتھ کھلے کر کے دسو ہاتھ کھلے کر کے دسو ایو جیاں گلاں تے پیراں نو بہوں پیڑو دی 2 نمبر پیراں نو اور راتی مینوں مار کے سمندر میں دمی موڑو ٹکلو نا بڑی مار بلال انہاں نو بڑیاں پیڑاں ہوندیاں حضرت یار یہ سدھی کردا ہے میں کہ سانو ڈنگی اوندی کوئی او جی میں بابا خادم رضوی یاد ہوندا سپ ازلاں تو ڈنگے ہوندے سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے چبلاں نو چبل بندے آراں تو سنجنی دے چبلاں نو کوئی سینگ نہیں ڈنگیاں ہوندیاں ہی کوئی سانو ہوندے سدھیاں ٹھیک ہے اس بات سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر میرے عزیز وہ کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب ہے ہر ویلے نماز چونے میرے وڈ کے مرنے یہ تینوں سمجھ آئی یہ پہلو کس نو بھی نہیں سمجھ آئی ہاں ہم نماز چوتے میں کچھ باہر نکلے نسل مکی جلے واش روم میں چنو لکھی چھوڑا میں داسنا ہر ویلے ہم نماز میں باہر نکلے تو ہے نا بیٹا یہ دا ایو دیا پیر ہے او منہ تلے رکھے جدا غیرت ماندے ہاتھ جا کے تو بولے جا غیرت ماندے ہونا چاہیے
اور یہ میں تمہیں دسا آ جڑے داڑھی منڈے فاسق فاجر دادا دے بجاؤ خسرے دے نچاؤ لکیرانی سرکت دے لباؤ اے چاٹاریاں کبڑیاں دے کراؤ زنانیاں دے کل گوڑے ٹھٹاؤ اے پیر میں انعام دے ہاتھ چمڑ تو بہتر ہے یا ماں دے چوملائے یا پیو دے چوملائے توجہ ہے اے انہاں تو بڑا پیر ہے خالص پیر آج جی میں آج شہزادے مجمع جو بندہ بول گیا تقریر دا مول پورا ہو گیا تے گال موڑ ہوا ہے مڈو سڈو ٹائم شروع ہو گیا بیٹھے ہو جزاک اللہ میں تھوڑی جان چھٹو کھلوتا پر اٹی جلدی بات پائی بات جو میرا امتحان لے آئے تھوڑے بھاٹ دے سا انشاءاللہ مار صاحب یاد رکھتے نوال چھٹی ہے تو انہوں پتا ہے مار ہو گئی یا حاجی اقبال ڈوگر ہوئے تو میرا اپنا گھر ہویا نا توجہ میں در کریا اس بات کو سمجھو میرے بھائی میں تھوڑی جان چھڑنا پر مسئلہ تھوڑا جا سمجھو نماز قائم کرنے دا مطلب کیا علماء نے فرمایا یہ جڑے ادھر ہمارے ویل نماز میں ہوتے ہیں ساڑھی نماز لیتی ہوئی اساں ایچوک دی نماز پڑھنے ہیں ایچوک دی نماز پڑھنا ایڈا تینو ایچوک ہویا ہے گھر تینو بڑا نہیں دیتا کوئی ہونیا نا میں نو ایچوک ہویا گھر چل کیسوک تینو ایچوک ہویا بدا ایڈا تو ایچوک اللہ کھلوندہ نہیں جناب علماء فرماتے نہیں دا اصل مطلب ہے اقامت اس نماز قائم کرنا ایک مطلب ہے جس لئے ٹائم ہو جاوے فوراً نماز پڑھ یہ مطلب ہے نماز قائم کرنا سستی نہ کر دیر نہ کر بہانے نہ کر فوراً ہر شہر وقت میں نماز پڑھی بس ختم دوسرا دا مطلب کیا ہے فرمایا دوسرا دا مطلب ہے کہ جب نماز بندہ پڑھ نہیں گئے نا کہ باہر جدو نکلے اس نماز نو مڑ بچاوے کس طرح نماز پڑھئے تو مڑ جھوٹ نہ بولے نماز پڑھئے نا تو مڑ ماں پہ دی بے قدری نہ کرے نماز پڑھئے نا بس سود نہ کھاوے نماز پڑھئے نا وقت حرام نہ کھاوے نماز پڑھئے نا وقت شراب نہ پیوے نماز پڑھئے نا اکھی نہ کدی بھی کسے غیر محرم نہ تک کے نماز پڑھئے نا مڑ کنہ دنال بے حجائیں لے گاڑے نہ سنے ایک مطلب ہے کہ نماز پڑھئے سیت اللہ کے پیرہ تک تیرا جسم بھی نمازی بڑھ جاتے مڑ تھا آج جا کے بولو سنیا سبحان اللہ این وعدے نے اقامت و صلاة این وعدے نے نماز قائم کرنا اے نہیں نا کہ بس ہیتے گئے نماز پڑھی ایک باری نا لاہور ایک چرسی نو پھاد لیا چرسی نو توجہ ہے کولر دے بیچ راہ کے چرس بہی دا بدا تم جدو پھاد لیا نا پولیس آ لیا گر سی باتیں اداریاں نو مڑ کام کرنا چاہتے منٹے چو جان دن انہا پھاد لیا جو ہی پھاد لیا نا تو وہ پٹھان سے کہتا خوچا مجھے نماز پڑھنے ہی بڑکے مرنے 5 کلو چرس چاہی بنا تو نے نماز پڑھنا کہہ رہا وہ اور ہے یہ اور ہے وہ اور ہے یہ بلے ہو شیرہ اے حساب نہ نا بکہ نماز پڑھنے ہو تو اللہ دا حکم ہے تو باہر آکے وہ کوڑ وہ سود وہ شراب وہ سارا کوئی تکی بنا نہ ماں پیو نہ تو نہیں بولتا بھڑا بھیرا مانا تو رو پڑھ کے مرنی ایک نہیں نماز پڑھنی ہے نا کہ واج ایج دی پڑھ اللہ نے فرمائی انہا صلاة تنہان الفحشاء والمنکر یہ نماز تو انہوں برائی تے بے حیائی دے کام تو روک دیئے سواد آوے بندہ نماز پڑھ کے باہر نکلے نا تو مر بندہ برائی والے پاسے نہ جاوے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ دا زمانہ توجہ کر ذرا توجہ ایک نوجوان ایک گلی دے وچوں گزریا نماز پڑھن جاندا پیا او دی نظر ایک عورت تے پے گئی تے اپنا دل نہ سنبھال سکیا کوشش کیتی پر رکھی وے رابطہ کرن انسانی جذبات بس اوقات قابو نہیں آندے عورت نو پتہ لگا اسا کہ اچھا تیری یہ صلاح ہے کہ ہاں اسا کہ میری بھی ایک صلاح ہے کہ کیڑی اسا کہ 40 نماز حضرت فاروق اعظم دے پیچھے پڑھ لے اے حاجی او بابا دیکھے نا اسا کہ تو بنا میں تیرا نکاح میں جنے مرضی ہویا نا میں شادی دا ماحول بنا لئی تھا تے گل ہی کوئی نہیں اسا کہ ٹھیک ہو گیا 40 نماز 8 دیہاڑے دی مار توجہ کرے ایسے ڈیج دلیا کے چھکڑی بندے تھے سارے حضرات دی میں توجہ چاہنا اس نوجوان نے پیچھے نمازہ پڑھنیاں شروع کر دیتی ہیں اگرچہ ہوتا ارادہ کچھ ہو رہا پر امام ہوئے فاروق ورگا نبی دے غلام دے نام دے اتے ہاتھ چاہ کے بول سبحان اللہ پیار دینا یہ حضرت فاروق اعظم ہے سنو نوجوانوں بس اوقات آدھے ستے ہونے ہیں ساڑھے غسل فرد ہو جاندہ یعنی احتلام ہو جاندہ ہے
علماء نے لکھیا اس بات میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا آدھے جلے سمجھ لگنا اپنی انگلی دے نال اینج کر کے عمر اپنے سینے تے لکھ لیا کر جی راتی شیطان آ جاوے تو مردار میرے جملے دا بدر محسوس کر اے عمر بندہ انگلی نال چلکھے تو شیطان نیڑے نہیں لگدا تو یہ عمر دل چاہ جاوے تو شیطان نیڑے کی نہیں لگ سکتا ہے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر فرمایا میں ویدا پہ جتنے شیطان نے میرے عمر ویکھ کے بھج بگ دئی نے حضرت عمر دے نال کدی بھی شیطان دی نہیں بن سکتی کدی بھی شیطان دی ہائے ہائے پی گئے ہو یارو تھوڑا جا ہلا ہو جلا ہو چا حضرت عمر دے نال کدی بھی شیطان دی ایدے بھی کیا ہے شیطان نو نہ سین گندے ہی نہ نمبر پلیٹ تے نہ پوچھا وہ حضرت عمر دے نال پیار کرے تو سمجھ لا بندے دا پوترے نہیں تے بڑا شیطان ہے ہی توجہ ہے کہ کون نہیں آپ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی توجہ حضرت عمر بن خطاب دے پیچھے نماز پڑھنا مت انہوں نکاح ہو سکا اچھا تو کل اٹھا دے باپ پائے با ہون جڑا سارے تو لو درجے دا پیر ہوندا ہی نہیں نا او تویت بھی دے ویدا 11 دیاڑے سبحان اللہ یہ ہوندا 11 دیاڑے او سکا صرف 40 نماز 8 دیاڑے تو اچھا حضرت فاروق اعظم دے پیچھے کھلو کے اس نمازاں پڑھیاں 40 دیاڑے ہوئے نا 40 نمازاں مکمل ہوئیاں نا اس گلی دے وچوں گزریا عورت باہر آئی نوجوان دیاں نظراں جھکیاں ہوئیاں اپنی ذمہ داری تے بولنا ہی ناکساں سواد آوے تے نظراں جھکیاں نوجوان جاندا پیا ہے عورت نے آواز دیتی اور سکیا پہلے تو کھلو کے تکدا میں کھلے باہر میں گل کراں آج میں دے دیاں تو جاندا پیا اور وہ کرک کے بس نمازاں پوری جانیاں کریں اور سکیا انہاں نمازاں دا صدقہ ہے رب نے تیری محبت کٹ کے اپنے یار دی محبت با دیتی ہے میرے توجہ ہے اوے اٹھیو پوتر شیخ پورا آ گیا یو مر رہے تینوں گوڑے چھاڑ جلدی کر بھائی واہ خدا دا بندہ سبحان اللہ تیا کھو آتا سبحان اللہ جتنے بیٹھے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی میرے بھائی جزاک اللہ میرا سونا ویر ہاں مدینے جانا انشاءاللہ سبحان اللہ تو جی آنکھو جانا میرا بالکل دے اندر کوئی شک نہیں ہے گرامی قدر حضرات اس مسئلے نو سمجھ نماز پڑھنی ہے انج دی پڑھ 40 نمازاں تو بعد ہر ٹھنڈی کھلو حج کرنی تے مڑ آئندہ کر جو ہے کہ کوئی نہیں ہے ایک علماء نے مسامرات الاخیار دے اندر مسامرات الاخبار دے اندر ایک واقعہ موجود ہے توجہ ہے ایک بندہ سی انہوں نا حج کرنے دا بڑا شوق سی انہیں آکھا جانا ہے تو میں نا اپنے سنگیاں نہ لگے 4-5 بیلی کٹھے آنا سارے نے اس تیار کیتا میں بالکل سمجھو آخری لین میرے آ گئی ہے اگے وہ دیگ والے نے چمچہ کھڑکایا تو میں نے پتہ لگ گیا بھی ٹل کھڑک گیا ہے میں تو جان چھڈو کھلوتا ہوں میں الحمدللہ میں استاداں کو بیٹھ کے پڑھیا میرے سارے پاسے کام کر کٹے نہیں مرے پہلو کٹے توجہ ذرا میری طرف رکھیں گے تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا بیٹھے ہو تھوڑی جان میں چھڈوں گل سن لے اللہ اکبر اس نے اپنے 2-4 بیلیاں انہوں آکھا بھی اب حج تے جانا تے کٹھیاں جانا اس نے تیاری کی تھی وہ سارے بیلیاں لے کے ٹر پیا راستے دے اندر ایک جگہ تے رکے ہاں بھئی تو روٹی لے آ تو سالن لے آ تو فلانی شے لے آ او جڑا بیلی سارے تیار کرنا لائی نا او دی ذمہ داری لگ گئی بھی تو ایتھے سامان دے کول بیٹھ کے اس اگری پکی گل میں بیٹھا چھوٹی چھوٹی دیوار دے پچھلے پاسوں نے آواز آئی اس آکھیا پوتر چپ کر جاؤ آپ ایتھے مسافر ہیں تے سانو سیاںدا بھی کوئی نہیں تے آپ صدقہ زکات بھی نہیں لا سکتے جو آل رسول جو ہویا آواز آئی اور اس نے نا جلدی سنا کی ہوندا پیا نال کان لایا نا تو ادو آواز آئی پتر اے ہن موقع ہی جو آ گیا ہے کوئی نہیں صبر کرو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے اس بندے دے دل تے اثر ہویا سکا ہے اساں حجوں کریے
کہ حضور دی آل دا یہ حال ہو ہے۔ اس نے اپنے سارے پیسے چاہے چل کے نہیں پوچھا بی بی تو کون ہے بچے کون نہ این چاہ کے جھولیے چھڑے اس بڑا پوچھیا تو کون ہے کہ لے گا نہیں لے جاؤ بس جاؤ یہ ہو سکے تو دعا چکرے آئے چھوٹے چھوٹے سید زادیاں ہاتھ جو چاہے واپس آ کے میں ٹکر آیا اس کھاتا ہاں جی چلیے ایسا کہ بھائی تو سجاؤ میں نہیں جانتا توجہ ہے پریشان ہونا وہ تو سارے نو تیار کرنا ہوں تو راہ چھڑوں ایسا کہ بھائی میں نہیں جانتا انہوں نے کہا پیسہ نہ کرو ایسا کہ اوہی نہیں میں نہیں جانتا دل ٹوٹ گیا نا اس بیچارے دا ایسا کہ میں نہیں جانتا او باقی آکیا بڑھیا تو ہن گھر جاسیں تو تا برادری نو منہ وکھا اساں تا نہیں جاندے جو مرضی ہے بھائی اساں تا ویساں اور نہ کہ ٹھیک ہے وہ سارے ٹور گئے او تائیں گمدہ گمدہ آ گیا پت کے بہانہ لائے خدا بہتر جانے وہ حاج کرن گئے حاج کر کے واپس آئے انہوں پتہ لگا میرے بیلی یہ پیڑا ہے یہ صلاح بنائی میں چلو یار میں انہوں نے ملنا ماں قدرت خدا دی انہاں سارے ہمیں صلاح بنائی بھی آج اسی ملن جانا ہے رات میں ٹاکرا ہو گیا ادو پانچ کی دوں اے ملاقات ہو گئی یہ تھا مبارک انہیں اگو ایک بولے ایسا کیا بڑا تیز ہے کی ہوئے سانو مبارک دینا سی تا تینو دے میں آیا میں تو ساڑھ نال کیا بھی نہ ہوں تو موڑ بھی حاج کیتا ہی صدقے جاما جے دل نو گل یارے سانو دو کھراسی پہ ابھی تو حاج کیتا ساڑھے نام ہو گیا تو مسئلہ کیا بچ سے دیا ایسا کیا میں کوئی نہیں ہو سکے موڑ کوڑ مرے نہ مرے حاج کر کے حاجی بان کے کام چکی کھلوتا ہے وہ جائے کہ ہمارے ملک ہم چکی کھلوتا ہے تیروں خیر دیا ہے اور تو تواف کر دے میرے اگے بس ہاتھ مارا تو مڑ لوگ گئے ہیں اور جلے شیطان وسی لطریشن پہ کر دیا سے دوسرے ساڑھے سامنے تو مڑ لوگ گئے ہیں میدان عرفات مزدلفہ تو لوگ جاننا ہے اب مرنے نہ ہی جامنا تھا لوگ کیا تھا نا وہ حریان ہو سکے میں تکی اپنی عزیز چکر کیے جنا خیر ہو سکے بھائی جن میں نو معاف چکرے اللہ دا نائیں میں نو معاف چکرو حاج دی مبارک قبول چکو تھائیں چھوڑیں گا بج بگیا پیچھا پریشان رہا تقریر مکدی پہینے ذرا جاگ کے سن لگے آئے راتی سلطہ نہ آنکھ لگی تو لاگ مدینے آلے دنال آئے ہائے لاگ مدینے آلے دنال گئی آنکھ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا او بھی سچن تے تو بھی سچا تو گیا کوئی نہیں یہ بھی سچ ہے اور وہ آدم تو حج کیتا اے بھی حضور وہ کس طرح فرمایا اس دن تو میری آل دی خدمت کیتی سی نا جی بالکل فرمایا کہ وہ جڑے میری آل دے ننے شہزادے سڑنا انہاں ہاتھ چاہ کے تیرے کن دعا چا کیتی آئے اور اگلا بھی سن فرمایا صرف اے نہیں اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کر دیتا قیامت تک ہر سال تیری طرف حاجی کرتا رہ جا سکتا سیدی مرشدی توجہ ہے میرے بھائیاں دی کوئی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے نبی پاک دی آل دے نال بھی پیار کر اور اس لیول دا پیار کر اپنے علاقے دے جڑے امیر بندے بیٹھے ہو جہاں دے کول کو 4 روپے ہیں اپنے پنڈ دے وچ اپنے علاقے دے وچ سید زادے ویکھو مہنگائی بہت ہے وہ صدقے زکات نہیں لے سکتے لیکن اوے خدا دا خوف کرو ہنتا حضور دی آل نا کئی سید زادے بیچارے مزدوریاں کرتے ہیں 10 دے بھی نہیں مسیدہ اور کتھو آلہ حضرت ورگے بندے لے کے جڑے سونکے دسن آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے پالکی تے اٹھایا آپ نے جدو سا لیا نا آپ نے فرمایا پالکی تلے رکھو کی ہویا ہے فرمایا مینوں سید دی خوشبو پہ جاؤں دسو سید کیڑا ہے کون سون کے دسے ساڑھے ہوں جی ناک اور عشق تو نہیں رہ گیا لیکن کام از کم اسی دھیان تک کر سکنے ہیں جتنے بندے بیٹھے ہو بالخصوص اپنے علاقے اپنے پنڈ دے اندر بیکھو اگر کوئی سید زیادہ چپ کر کے دی خدمت کیتی کر چپ کر کے دے گھر راشن اپڑایا کر انہیں دیکھے کر جدو منگے نہ اسی تو موڑ نہیں مہنگائی بہت ہے سبحان اللہ نبی دی یاد اگر تینوں نہیں کوئی سید زیادہ ملیا اس تو بعد پھر اپنے رشتہ داراں نو ویکھ کوئی ایک غریب دا چلہ بال دے تیری قبر دا چراغ بلدہ رہ جا سکتا تیرا رزق کدی نہ مکسی سمجھ آندی پئی میری گل دی کوئی نہیں آندی پئی تو میں عرض کردہ پیا سی کہ سانو حج اس لیول دا بھی کرنا چاہیے جس دے اندر محبت بھی ہوئے پیار بھی ہوئے اور پھر کر کے حج بچاونا بھی ہے
سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں جس جگہ تے جمعہ پڑھانا نا، اتنے ایک بندہ 4-5 سال پہلے حج کر کے آیا، میرے خیال کرونا تو غالباً شاید پہلے دی گل سی۔ اس نے 1000 روپیہ مسجد ہی گلیا، مولوی صاحب اعلان کی تمار بشیر صاحب انہاں 1000 روپیہ مسجد میں حج کی اللہ قبول چکرے، وہ شامی مغرب لڑ نہیں پیا، وہ آخیا میں 4 لاکھ گول کیتا تو مینوں حاجی بشیر نہیں آکے۔ نہیں سمجھے نا؟ 1 بجے کیویں سمجھ سن سمجھا ہی ساتھ صحیح، تو اس کہ میں 4 لاکھ گول کیتا تو مینوں حاجی نہیں ہے، بڑھ کے مرنی ہے 1000 حاجی سنن واسطے آکے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اور اسی طرح ایک حاجی صاحب جی مار بلال صاحب انہاں دا کریانے دا اور باقی بڑا کھلا وسیع کام ہے، آڑت بھی ہے، وہ مڑ کریانے والے کو کھاتے بنے ہوندے نا جی، فلانے دا کھاتا 20,000 25,000 37,000 32,000۔ وہ شریف صاحب آندے حج کر کے آئے، حج کر کے دکان تے السلام علیکم وعلیکم السلام، وہ میرا کھاتا کٹے نہ ہو سکا، اللہ حج کر آیا آج سارے ڈھی جان جی حاجی صاحب ہے توڑا جی شریف بھائی ہے توڑا کھاتا ہے تے کتنے پیسے 27,000 کہندا اورا پینسل کر اورا کر میرے آل کار کیوں سے پتہ نہیں کی کروے شریف دے نال پہلو لکھے حاجی شریف آدھا پیسے موڑ دے او خدا دے ہوئے اپنے آپ نو موڑ حاجی نہ کھایا کر، سمجھ آئی نا؟ جڑے پیسے دے رہو دیتے کوئی دیر حاجی لے کے گھر باج وگی میں کہتا ہوں تے کھاتے دے وچ نو لفظ لکھیا تے تو بندہ مانگے بھی نہیں سکدا۔ نماز پڑھنی ہے تو بچانی ہے، روزہ رکھنا ہے تو بچانا ہے، زکاة دینی ہے تو بچانی ہے، حج کرنا ہے تو بچانا ہے، بچانا ہے۔ جتنے بھائی آئے ہو نا اج انہاں گلاں نو اگر اسی یاد رکھ لیا جڑی سادہ لہجے وچ میں کیتیاں انشاءاللہ سانو فائدہ ہو سی۔ نماز ساڈے تے فرض ہے، روزے ساڈے تے فرض ہے، ماں باپ دا احترام ساڈے تے فرض ہے، ضروری ہے، جھوٹ تو بچنا ساڈے اتے ضروری ہے، بدکاریاں تو بچنا ساڈے اتے ضروری ہے، سچ بولنا ساڈے اتے ضروری ہے، اچھائی نو کرنا ساڈے اتے ضروری ہے۔ میرے بھائی یہ ساریاں چیزاں تے عمل آپا مسلمان ہیں، کون ہے آپا؟ ساڈے کام بھی مسلمان والے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساڈے مار بلال صاحب نو ڈھیراں ڈھیر برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھائی تسی تے میں بیٹھے آئی دی محفل دے اندر خلا کے عالم ساڑیاں جولیاں اپنی رحمتاں دے نال مالا مال فرمائے، آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ